انڈیا کی جب اب بات ہو رہی ہے تو ٹی از فینٹاسٹک، یہ ان کو ہمیشہ یاد رہے گا. اور جب ہم ٹی از فینٹاسٹک کی بات کر رہے ہیں تو چائے کی ٹیبل پر بہت سارے دنیا کے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اور پاکستان میں تو بہت اقسام کی چائے پی جاتی ہیں. ہم نے اس میں مسالہ چائے بھی بنائی ہوئی ہے، کڑک چائے بھی ہے، دودھ پتی بھی ہے، الائچی والی بھی ہے. اچھا، پاکستان کی بات کی جائے تو ہم یہ کہتے ہیں جی چائے کی کاشت کرنے والے ملک آج ٹی ڈے منا رہے ہیں. 1,60,000 ایکڑ پر پاکستان میں چائے کاشت کی جاتی ہے، جبکہ چائے درآمد کرنے والا پاکستان تیسرا بڑا ملک ہے. اچھا، یہ وہ پینے والی ٹی ڈے ہے، مجھے لگا وہ دوسری گوسپ والی ٹی ہے، اس لیے میں نے سلو بھائی کی بات چھیڑ دی تھی. اوہو، اچھا تو آج ورلڈ ٹی ڈے ہے تو آج کل کے لوگوں کو نا گوسپ جو ہے نا بڑا اٹریکٹ کرتی ہے. اچھا جناب، یہ جو چائے ہے یہ ہر طبقہ اس کو نوش فرماتا ہے، ہر جگہ مزہ دیتی ہے. ایک گرما گرم چائے کی پیالی اور سب دکھ درد تکلیفیں پریشانیاں دور. ہمارے ہاں دودھ پتی چائے کا رجحان زیادہ ہے. شمالی علاقہ جات کی اگر ہم بات کریں وہاں پر گڑ کے ساتھ سب چائے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کو انجوائے کیا جاتا ہے. کسی کو چائے میں کافی ڈالنا اچھا لگتا ہے تو کسی کو الائچی، ادرک یا پھر دار چینی ڈالنا اچھا لگتا ہے. چائے اور کافی کے کمبینیشن میں سے مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا، اوپر جو کافی اسپرنکل کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ ذرا سا اچھا ہو جاتا ہے، مزے کا ہو جاتا ہے. چلیں جی بات کر لیتے ہیں ماہر غذا ہنا انیس نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے ساتھ موجود ہے. ہمارے شو کا اکثر بیشتر حصہ بنتی رہتی ہے. زیادہ ہم لوگ چائے پیتے ہیں، یہ کہیں نقصان دہ تو نہیں ہے نا؟ ٹی ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ کے پاس بھی چائے ہے ماشاءاللہ. بس ایسا ہی ہے. وہ کتنی ضروری ہے چائے بائی دا وے؟ سب سے پہلے میرے لیے تو چائے ضروری ہے، میں جھوٹ نہیں بولتی. وہ کہتے ہیں تو خوشی ہے تو چائے، غم ہے تو چائے، بیمار ہے تو چائے، چائے میری زندگی ہے تو ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور دن میں 3-4 کپ تو بنتے ہیں. لیکن اب میں بتاتی ہوں کہ کیسے ہونے چاہیے. وہ 3-4 کپ دودھ پتی کڑک چائے نہیں ہونی چاہیے کہ جو کہ فائدے کی جگہ نقصان دے دے. دودھ پتی نقصان دیتی ہے؟ بالکل دیتی ہے. دودھ اٹ سیلف جب چائے کے ساتھ ڈل کے پکتا ہے نا تو وہ ٹیننس پروڈیوس کرتا ہے، تو پولیفینولز تو پورے ختم ہو جاتے ہیں اور دودھ کا جو ٹیننس ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، تو وہ صحیح نہیں ہے. پلس اس میں اور زیادہ پرابلم ہوتی ہیں، بلوٹنگ ہوتی ہے، لیکٹوز انٹالرنس ہوتی ہے، جو کہ ہمیں ایک عام انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں کیا ہیں. اور اٹ سیلف شوگر 5 سے 6 چمچ آپ نے ڈال دی، ٹھیک ہے نا، تو 5-6 چمچ تو ٹیبل سپون ڈلیے تو کتنی ریکوائرمنٹ آپ کی ایکسیڈ ہو گئی. آپ کی ایک ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ 25 گرام ایک نارمل ہیومن باڈی کی، ٹھیک ہے. اور وہ ہڈن شوگر بھی ہے، وہ روٹی میں بھی ہے، وہ چاول میں بھی ہے، وہ بہت سارے کاربوہائیڈریٹس میں موجود ہے. اور آپ نے ایڈڈ ڈال دی چائے میں، ٹھیک ہے، تو چائے کولڈ ڈرنک بن گئی، سافٹ ڈرنک بن گئی آپ کی چائے، جس کو ہم منع کرتے ہیں. چائے کو بنائیں، زیادہ تر بلیک ٹی پئیں، گرین ٹی پئیں، اور سبز الائچی چائے میں ڈال کے پتی کم سے کم ڈالیں، ٹھیک ہے. چائے کو دار چینی کے ساتھ پئیں، چائے کو لونگ کے ساتھ پئیں. انگریزوں والی چائے پئیں، بہترین ہے، جس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا بائی دا وے. بھائی میں تو دن میں 5-6 کپ انگریزوں جیسی ہی چائے پیتی ہوں. صرف صبح میں پیتی ہوں اگر بلیک ٹی میں تھوڑا سا ملک ڈال کے، اور شام پہ اتنا سا ملک ڈلا ہوا ہوتا ہے. ادروائز میں دن میں 4 کپ بلیک ٹی پیتی ہوں، بہت ہی لائٹ ہوتی ہے. اس میں 1 کپ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں، پورے دن میں چائے آپ کیسے ڈیوائڈ کریں، آپ کی ہیلتھ اچھی ہو جائے گی. 1 کپ میں میرے چائے میں ہوتا ہے ادرک کٹا ہوا. پھر جب میں دوسرا کپ پیتی ہوں تو اس میں میرے پاس دار چینی اور الائچی ہوتی ہے. پھر جب میں تیسرا کپ پیتی ہوں تو وہ نارمل بلیک ٹی ہوتی ہے، اکثر الائچی اگر ہوتی بھی ہے، تھوڑا سا دودھ ہوتا ہے. اور پھر رات کے وقت میں گرین ٹی پیتی ہوں. شام کے بعد میں بلیک ٹی یا کافی کا استعمال نہیں کرتی، گرین ٹی سبز الائچی کے ساتھ. یہ جو بھی آپ چائے پی رہی ہیں آپ کو پتہ ہے یہ کڑک ہے، خطرناک طریقے سے. میں تو اس وقت بلیک ٹی پی رہی ہوں، بہت ہی ہلکی سی، تو یہ نہ کڑک ہے نہ یہ خطرناک ہے، یہ بہت اچھی ہے. دن میں کتنے کپ کنزیوم کرنے چاہیے چائے کے؟ اپ ٹو 3 to 4 کپس. پھر بات کروں گی کہ کتنا پتی ڈالی ہے، تو میں کہوں گی کہ 1 سے 1.5 ٹی اسپون کے قریب آپ چائے کا پتی کا استعمال کر سکتے ہیں. اب آپ اس کو ڈیوائڈ کیسے کریں گے آپ دیکھ لیں. اچھا یہ بتائیں، اب سونا بھی، آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے اگر چائے پی، تو کتنی دیر پہلے آپ کو چائے نہیں پینی چاہیے؟ بالکل ہوتی ہے. سب سے زیادہ دیکھیں کافی میں زیادہ ہوتی ہے، چائے میں پھر کم ہوتی ہے، لیکن سونے سے آپ کو 3-4 گھنٹے پہلے چائے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اب یہ جو پاکستانی فیملی ہے یہ اکثر ڈنر کے بعد دودھ پتی چائے ضرور پیتی ہیں، ٹھیک ہے نا. میں پھر کہوں گی کہ اوائڈ کریں، ڈنر کے بعد سبز چائے کا استعمال الائچی کے ساتھ، ادرک کے ساتھ استعمال کریں، تاکہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ڈائجیشن کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے. چائے کے ساتھ تمباکو نوشی کا جو کمبینیشن ہے
یہ کس حد تک مہلک یا خطرناک ہے سگریٹ؟ بہت زیادہ کیونکہ دیکھیں سگریٹ نوشی تو ویسے ہی آپ کی یہ جان لیوا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے لنگس خراب کر دیتی ہے، الٹیمیٹلی آپ کی باڈی کو اندر سے ڈی ہائیڈریٹ کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے لنگس پہ بہت پریشر آتا ہے. اب اس کے ساتھ آپ چائے بھی پی رہے ہیں، چائے بھی ڈی ہائیڈریٹ کرتی ہے باڈی کو، ٹھیک ہے نا، تو یہ دونوں کا کمبینیشن تو بہت ہی خطرناک ہے. میں تو کہتی ہوں کہ یہ تو ڈیڈلی کمبینیشن ہے، اس سے تو بچیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی آپ زیادہ چائے پی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پانی کا استعمال بھی زیادہ کریں کیونکہ چائے اٹ سیلف ڈی ہائیڈریٹ کرتی ہے. جتنے بھی اینٹی آکسیڈنٹ ہیں نا وہ ٹاکسنس کو آپ کی باڈی سے باہر نکالتے ہیں. چائے از ون آف دیم. ٹاکسنس باہر نکلے گا آپ کے سویٹ کے ذریعے، آپ کے یورین کے ذریعے، تو پھر پانی بھی زیادہ پینا ہے. اچھا مجھے تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ جو سبز چائے ہے اس کے بڑے ہی فائدے بتائے جاتے ہیں لیکن یہ بھی ڈی ہائیڈریشن کرتی ہے. از اٹ کریکٹ؟ یس بالکل کرے گی. سبز چائے بھی کرے گی. سبز چائے کی بھی آپ کی نا کم کوانٹٹی لینی چاہیے. سب سے بڑا نقصان وہ لوگ کرتے ہیں جو اتنا بڑا جار بھر کے چائے پیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ اتنی ساری کوانٹٹی لے رہے ہیں تو وہ آپ کو انرجائز کیا ہی کرے گی، ریفریش کیا ہی کرے گی، وہ آپ کی باڈی کا جو آلریڈی پانی باڈی میں موجود ہے اس کو بھی لے کے باہر نکال دے گی. تو آپ نے چھوٹے چھوٹے کپس پینے، وہ کہتے ہیں نا کہ قہوے کے چھوٹے کپ ہونے چاہیے، 1 یا 2 سپ جتنے، ٹھیک ہے، 30 ml ہے، 50 ml ہے، اٹس فائن. کٹ کہتے ہیں ہماری عوامی زبان بہت اچھا رہتا ہے. اس کے ساتھ اگر الائچی، سونف، لیمن، پودینہ یہ سب چیزیں ڈلے نا تو یہ ہائیڈریشن کے موڈ میں آ جائے گی یہ چائے آپ کی. یعنی کہ چائے بھی آپ کو فائدہ دے سکتی ہے لیکن اگر آپ اس کا استعمال صحیح سے کریں اور ایکسیسو کپس آف ٹی جو ہے وہ آپ نہ پئیں. اچھا یہ ٹی تو یہ ہو گئی. دوسری ٹی کا ذکر جو سائم کر رہے تھے وہ ایکچولی بہانہ ہوتا ہے. چائے تو کہتے ہیں نا باتیں اصل کرنی ہوتی ہیں تو دونوں چیزوں میں ذرا بیلنس رکھنا ہونا چاہیے. بھائی یہ دیکھیں کہ 2 دوست ملتے ہیں، پہلے سوال آتا ہے چائے منگائیں. پاکستانی تو یہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو چائے سے ہمارا وہ کنیکشن ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ سکھ دکھ دوستی ٹائم پاس اٹس اوور دا کپ آف ٹی. دلی رغبت ہے ہمیں چائے سے. اب تو اچھا میں اس دن کسی جگہ پہ گیا، میں نے دیکھا ماچا چائے لکھا ہوا تھا، مجھے تو تب چڑھ گئی دیکھ کے. بالکل ماچا چائے کیا ہوتی ہے؟ اتنی کلچر میں ہمارے انہوں نے انفیکشن کر دی. ماچا چائے کیا ہے بھائی؟ اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلے تو یہ جو ماچا کلچر بنا ہوا ہے نا، ماچا کولڈ کافی، ماچا لاٹے، یہ سب نقصان دہ. ماچا کے جو بینیفٹ ہیں وہ اٹس لائک یو ہیو ٹو ڈرنک اٹ لائک اے گرین ٹی، ٹھیک ہے. اٹس اے پوٹنٹ گرین ٹی کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پتوں کی پیور فارم ہوتی ہے، ماچا سے وہ آتی ہے. گرین ٹی کی ہی فیملی سے ہے یہ. اس کو پانی میں، گرم پانی کے ساتھ اگر آپ پیئیں گے تو اس کے فائدے ہیں. اگر آپ نے اس میں دودھ، کریم، چینی، ماچا، ونیلا ماچا، یہ سب آپ نے ماچا کو زہر بنا دیا. آپ اپنے آپ کے اندر اور برائی ڈال رہے ہیں. تو یہ بدنام یہ نہ کریں. تو یہ بڑا زبردست آج کا میسج تھا. تھینک یو سو مچ ہنا، بہت شکریہ. چائے پئیں لیکن ذرا اعتدال کے ساتھ. آپ صبح چائے پی لیں، شام میں 1 کپ پی لیں بس. باقی آپ اتنی زحمت نہ کریں کہ ہر بار بہانہ بنا کے جی چائے پینی، کھانے کے بعد چائے، کوئی دوست آ گیا تو چائے، کوئی خوشی ہے تو چائے، کوئی غم ہے تو چائے. اتنی چائے اچھی نہیں ہے صحت کے لیے. موونگ فارورڈ میرے پاس ایک اپڈیٹ ہے.